बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को एहसान चौधरी का सलाम पहुंचे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप जहां भी हैं खैरियत से हैं और महफूज हैं। जी तो दोस्तों, इस वक्त दुनिया मुख्तलिफ जगह पर जंग के दहानों पर खड़ी है। यही सूरत हाल हमारे बिल्कुल पड़ोस में ईरान में इस वक्त देखी जा रही है, नजर आ रही है। पहले उसके ईरान की हुकूमत की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि हम जंग के लिए तैयार हैं, अमेरिका का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। कुछ वीडियो आपको दिखाते हैं, फिर बात करते हैं। یک توصیه هم به رئیس جمهور متوهم آمریکا دارم. مراقب باش مشاوره هایی که به تو برای حمله به ایران میدهند از جنس مشورت هایی نباشند که گفتی مشهد سقوط کرده است. لذا ایران نے اعلان جنگ کر دیا، دوسری طرف امریکہ اور اسرائیل بھی جنگ کے لیے ایران پر حملے کے لیے پر تولنے لگا۔ وہ مکمل تیاری کر کے بیٹھا ہے۔ آئندہ کچھ آنے والے گھنٹے، کچھ دن انتہائی خطرناک دنیا کے لیے، ایران کے لیے، کہ اب ایک اور جنگ ہمارے سروں پر منڈلانے لگی۔ تو پاکستان بھی تیار ہے، مکمل نظر رکھے ہوئے ہم ایران کے ساتھ ہیں ہر طرح کے حالات میں۔ اور پھر انڈیا کے بہت سارے لوگ ایران میں اس وقت بھی موجود ہیں، جب ایران میں شدید ترین مظاہرے ہو رہے ہیں اور وہاں انڈیا کے لوگ موجود ہیں۔ ایران والوں، ایران کی حکومت، آنکھیں کھولو، آپ انڈین لوگوں کو پکڑو بھائی۔ وہ پاکستان کے لیے نہیں، آپ کے لیے بھی خطرہ ہے۔ ان کو پکڑنا بھی پڑے گا، ان کو اپنے ملک سے نکالنا بھی پڑے گا، انڈیا سے وہ تعلق ختم کرنا پڑے گا۔ انڈیا کو تو ڈونلڈ ٹرمپ نہیں چھوڑ رہا، تو آپ کس لیے ان کو گلے لگا رہے ہو؟ ڈونلڈ ٹرمپ دنیا میں جب بھی موقع ملتا ہے اس کو ٹی وی کے سامنے آنے کے لیے، تو سب سے پہلے وہ انڈیا کی منجی ٹھوکتا ہے۔ بھائی، ہم انڈیا کی منجی ٹھوکنے پر خوش ہوتے ہیں، دل سے خوش ہوتے ہیں۔ وہ مودی کو ہر موقع پر بے عزت کر رہا ہے، ہم خوش ہوتے ہیں، اور مودی ہر موقع پر بے عزت ہو رہا ہے، ہم خوش ہوتے ہیں۔ لیکن اگر یہی معاملہ ایران کے ساتھ آئے گا تو ہمیں تکلیف ہوگی۔ اور ایران کی حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ انڈیا کے جتنے بھی لوگ آپ کے ملک میں موجود ہیں، وہ پاکستان کے لیے خطرہ نہیں ہے، سب سے پہلے وہ آپ کے لیے خطرہ ہیں، کیونکہ ان کی فطرت میں ہے ڈسنا۔ انڈین لوگوں کی فطرت میں ہے ڈسنا، یہ ڈستے ہیں، یہ نہیں بخشتے بھائی۔ یہ بغل میں چھری رکھ کے منہ میں رام رام کرتے ہیں۔ تو آپ انڈین لوگوں کو نکالیں، اپنے جو مظاہرین ہیں ان کے ساتھ گفتگو کریں، ان کے ساتھ مذاکرات کریں، ان پر تشدد نہ کریں، اپنے اندرونی معاملات کو جتنی جلدی ممکن ہو سکتا ہے ختم کریں، ورنہ بیرونی طاقتیں وہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں مسلمان ممالک پر کہ کب اٹیک کیا جائے۔ اپنے ملک کو خانہ جنگی کی طرف مت دھکیلیں۔ اس وقت مکمل تیاریاں ہو چکی ہیں حملے کی ایران پر، بہت مشکل وقت شروع ہو سکتا ہے۔ اپنے ملک کے اندرونی معاملات کا نظام بہتر کریں تاکہ باہر کی طاقتوں کو آپ پر اٹیک کرنے کا، آپ پر جھپٹنے کا موقع نہ مل سکے۔ اور یہی دعا پاکستان کے لیے بھی ہے، یہی تمنا پاکستان کے لیے بھی ہے۔ اگر ایران مشکل میں آئے گا تو ہم بالکل پڑوس میں ہیں، ہم بھی مشکل میں آئیں گے۔ ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک پرامن ملک بنے، پرامن معاشرہ بنے، پرامن ماحول ہمارے ملک کا ہو۔